السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے ہے؟ استاد جی لاسٹ ٹائم ٹیسٹ ہوا تھا، ٹیسٹ سے پہلے ہم نے شاید شوہر کے حقوق پڑھے تھے. شوہر کے لاسٹ ٹائم ہمارا گوگل فارم پہ ٹیسٹ ہوا تھا، اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے میرے خیال ہے پڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد صاحب یہ شوہر کے حقوق کا بیان ہو گیا تھا، میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ یہ ہم پڑھ رہے تھے. صحیح ہے. چلیں شروع کریں بھائی. کون پڑھے گا؟ شروع کریں. کو پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ. یہ خوب سمجھ لو کہ میاں بیوی کا ایسا سابقہ ہے، یعنی ایسا تعلق ہے کہ ساری عمر اسی میں بسر کرنا ہے، رہنا ہے. اگر دونوں کا دل ملا ہوا رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خدا نخواستہ دلوں میں فرق آ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. اس لیے جہاں تک ہو سکے میاں کا دل ہاتھ میں لیے رہو اور اس کے آنکھ کے اشارے پر چلا کرو. اگر وہ حکم کرے کہ رات بھر ہاتھ باندھے کھڑی رہو تو دنیا آخرت کی بھلائی اسی میں. پڑھ لیا تھا یہ والی چیز، تو یہ تھوڑی ہو گئی تھی، اگر پورا نہیں بھی ہوا تو تھوڑا سا تو ہو گیا تھا. یہ تھوڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. پھر چلیں یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 307 یہ سامنے کھلا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. جی صاحب مطلب یہاں نشان لگا ہوا یہاں تک تھا، روپیہ پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنا. یہاں تک تھا روپیہ پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو کہ ہمارے واسطے کیا لائے، کتنا خرچ کیا، یا پھر خرچ کا بٹوا کہاں ہے. یہ یہاں تک نشان. اچھا میں دیکھتا ہوں. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کتنا ہے جب وہ خود دے دے تو لے لے. ہاں غرض اس کی راحت و آرام کی باتیں کرو، روپے پیسے کی باتیں ہرگز نہ کرنے لگو. ہمارے واسطے کیا لائے، کتنا خرچ لائے، خرچ کا بٹوا کہاں ہے، ہاں جی ڈیبٹ کارڈ کہاں ہے، اے ٹی ایم کارڈ کہاں ہے، آج کل کی زبان میں نا. دیکھیں کتنا ہے جب وہ خود دے دے تو لے لو. یہ حساب نہ پوچھو کہ تنخواہ تو بہت ہے، اتنے مہینے میں بس اتنا ہی لائے. تم بہت خرچ کر ڈالتے ہو، کاہے میں اٹھایا، کیا 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 ڈالا. کبھی خوشی کو اگر سلیقہ کے ساتھ باتوں میں پوچھ تو خیر اس کا کچھ حرج نہیں. اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں اور روپیہ پیسہ سب ان ہی کو دیویں تمہارے ہاتھ پر نہ رکھے تو کچھ برا نہ مانو، بلکہ اگر تم کو دیوے بھی تب بھی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور یہ کہو کہ ان ہی کو دیویں تاکہ ان کا دل میلا نہ ہو اور تم کو برا نہ کہیں کہ بہو نے لڑکے کو اپنے بندے میں کر لیا. جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت کو، ان کی تابع داری کو فرض جانو اور اسی میں اپنی عزت سمجھو. اور ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی یہی جڑ ہے. خود سوچو کہ ماں باپ نے اسے پالا پوسا اور اب بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی بیاہ کی کہ ہم کو آرام ملے، اور جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی
کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دیں، پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کو ہم سے چھڑاتی ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ کنبے کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنا معاملہ شروع سے ادب لحاظ کر رکھو، چھوٹوں پر مہربانی کو بڑوں کا ادب کیا کرو، اپنا کوئی کام دوسروں کے ذمے نہ رکھو، اور اپنی کوئی چیز بڑی نہ رہنے دو کہ فلانی اس کو اٹھا لے، کہ جو کام ساس نندے کرتی ہے تم اس کے کرنے سے عار نہ کرو، تم خود بے کہیں ان سے لے لو اور کر دو، اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں جب دو آدمی چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، اور اس کی ٹوہ مت لگاؤ کہ آپس میں کیا باتیں ہوتی تھی، اور خواہ مخواہ یہ بھی نہ خیال کرو کہ کچھ ہماری ہی باتیں ہوتی ہوں گی، یہ بھی اچھا یہ ساری باتیں کیا ہیں، بہترین طریقے سے نا زندگی گزارنے کی ہے نا، جہاں بھی رہے تو وہاں پر بالخصوص سسرال میں رہنے کے بڑے بہترین اصول ہیں۔ اب حضرت کو نہیں پتا کہ والدین کی خدمت اس کے ذمہ نہیں ہے، شریعت کی نہیں پتا حضرت کو، یہ سارے مسائل پتہ ہیں، لیکن رہن سہن میں جب انسان رہتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں جتنا خادم بن کر رہے گا، اپنے آپ مزاج کو مٹائے گا، تو اتنا زیادہ اس کے چلنے کے مواقع بڑھتے ہیں، اور جتنا وہ مخدوم بنے گا کہ میری خدمت کریں، مجھے پوچھیں، یہ کریں وہ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے، اور آپس میں بدگمانی کی کیفیت اور نفرت کی کیفیت اور یہ دوسرے مسائل پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اگر اس قسم کے معاملات ہوں تو اس میں وہ لوگ زیادہ کامیاب رہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ صحیح زندگی گزاری اور صحیح طور پر لوگوں کے ساتھ معاملات میں چلتے رہے، اور ایسی خواتین اپنی جگہ بنا لیتی ہیں جو بظاہر ہمارے اپنے خاندان اب دیکھ لیں، آپ بھی اپنے خاندان میں دیکھ لیں کہ انہی خواتین کی عزت، بھائی اس کا کھانا بنانا بڑا اچھا ہے، اس کی فلاں کام بڑا اچھا ہے، ہر وقت ماشاءاللہ گھر کی اور پورے خاندان اس کی عزت بھی ہوتی ہے، پورے خاندان اس کی عزت ہوتی ہے، اور جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی رہتی ہیں جی ٹس سے مس نہ ہو، تو اس کو لوگ گھر والے باہر والے ہی پسند نہیں کرتے، جن کا واسطہ نہیں پڑتا وہی پسند نہیں کرتے کہ نہیں جی یہ تو پوچھتی نہیں، یہ تو کسی کام بھی جو ہے نا وہ آتی نہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے آگے چلنے کی جو ایک ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہیں، تو اس لیے جتنا انسان سے ہو سکے اپنی طبیعت کو اس پر لائے، اس سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ بظاہر تھکاوٹ تو ہوتی ہے، آپس میں بھی تھکاوٹ ہو جائے گی، اگر ہر ایک کا کام کریں گے، ہر ایک کے کام میں جو ہے نا اپنے ذمہ لے لیں گے تو سارا ٹھیکیدار ہم بن جائیں، تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے انسان یہ کرے کہ جتنا سہولت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہے، حصہ لیتا رہے، اس سے ڈلیوری کرنا چاہیے، یا کم از کم جو اپنی ذمہ داری ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو تو ہم پورا کریں۔ اچھا جی، یہ بھی ضرور خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو۔ ہاں، یہ کہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھے ہوئے، ہاں جتنا آسانی، بالکل جتنا ذمہ لیے بغیر جتنا آسانی سے ہاتھ بٹا سکتے ہو کریں، بے دلی سے مت رہو، یعنی جب انسان بد دل ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے پر سارے وہ اثرات آتے ہیں، اس کے اثرات اس کے چہرے پر آتے ہیں، تو چہرے پر اثرات آنے کی وجہ سے وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا برا سمجھتا ہے یا خوش نہیں ہے۔ تو سسرال میں بے دلی سے مت رہو، اگرچہ نیا گھر نئے لوگ ہونے کی وجہ سے جی نہ لگے، لیکن جی کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ وہاں رونے بیٹھ گئیں اور جب دیکھو تو بیٹھی رو رہی ہیں، جاتے دیر نہیں ہوئی اور آنے کا تقاضا شروع کر دیا کہ میں نے جو ہے نا گھر جانا ہے، میں نے اپنے ننیال جانا، اپنے میکے جانا ہے، فلاں کرنا ہے۔ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ اتنی بک بک کرو جو بری لگے۔ اب حضرت بڑے ہیں تو یہ وہاں کی اردو ہے، وہاں کی یہ جو ہے نا وہ ادیبانہ تنبیہ کے انداز میں نا حضرت باپ ہونے کی حیثیت سے یہ سب سمجھا رہے ہیں، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ اتنے عجیب الفاظ حضرت کر رہے ہیں۔ حضرت بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں،
اور اپنے بچوں کو کیسے اچھی طرح سمجھا رہے ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ ان کی زندگی خراب نہ ہو، اس لیے خوبصورت پیار بھرے انداز میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جس سے بہت بے تکلفی ہو اس کو انسان ایسی باتیں کرتا ہے نا. تو لہٰذا حضرت چونکہ یہ خواتین کی لکھی اور یہاں پر اچھی طرح حضرت بہت زبردست انداز میں سمجھا رہے ہیں، تو یہ الفاظ آ گئے. کیا فرمایا؟ بات چیت میں خیال رکھو، نہ تو آپ اتنی بک بک کرو جو بری لگے، نہ اتنی کم کہ منت خوشامد کے بعد بھی نہ بولو، یہ بھی برا ہے نا. یعنی بالکل بولنا ہی نہیں، چپ چپ شاہ بن جانا، یہ بھی برا ہے. اور اتنا زیادہ بولنا کہ اگلے کو موقع نہ دینا، اور یہ غرور سمجھا جاتا ہے کہ بولتی نہیں ہے باجی صاحبہ، بڑی اللہ والی ہر وقت ذکر ہی کرتی رہتی ہیں اور ہر وقت جو ہے قرآن ہی پڑھتی رہتی ہیں، منہ بند کیا ہوا بالکل ٹیپ لگائی ہوئی ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر سسرال میں کوئی بات ناگوار اور بری لگے تو میکے میں آ کر چگلی نہ کھاؤ. جی ہاں، سسرال میں کوئی بات، اب تو بات کی واٹس ایپ ہو رہے ہوتے ہیں، فون ہو رہے ہوتے ہیں، روزانہ کی کارگزاری صبح کی رات تک کیا ہوا ساری فون کر کے بتائی جا رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے کیا لی جا رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہدایات لی جا رہی ہوتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. اور ایک بار واٹس ایپ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. اب تو اس لیے یہ باتیں نہیں کرنا، اس سے بڑے گھر اجڑے ہیں. کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے یہ فرماتے تھے ہمارے ابا جی کہ باہر کی بات گھر میں، گھر کی بات باہر نہیں کرنی. یہ بڑا اصول زبردست رہا، اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ باہر کی بات گھر میں، گھر کی بات باہر نہیں کرنی. تو یہ جب انسان اس پر کر لیتا ہے، چھپاتا ہے، ستاری کرتا ہے اور ستری کے ساتھ چلتا ہے، تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے. اور وہ چیزیں جو بظاہر بعض اوقات بڑی انسان کو بری لگ رہی ہوتی ہیں، پھر وہ طبیعت میں آ جاتا ہے اور انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، یا پھر وہ چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو پچھلے شروع کے 3 4 5 6 مہینے ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور چلنا چاہیے، اور ساری زندگی اس پر گزارنی چاہیے کہ ادھر کدھر نہ کرے انسان. اس سے مسائل بڑھتے ہیں. ہوتی بات چھوٹی سی ہے، لیکن بس یہ کہ وہاں کیوں بتایا، بس اس پر ایسا خراب ہوتا ہے معاملہ کہ پھر وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے نا. تو اگر سسرال میں کوئی بات ناگوار اور بری لگے تو میکے میں آ کر چگلی نہ کھاؤ. اب تو آنے کی ضرورت نہیں، اب تو اسی وقت لائیو چل رہا ہوتا ہے. سسرال کی ذرا سی بات آ کر ماں سے کہنا، دیکھیں حضرت منع کر رہے ہیں حضرت. اور ماؤں کا کھود کر پوچھنا. جی ہاں، یہ دیکھیں حضرت نفسیات میں ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، بڑے نفسیات کے ماہر ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے نا، ہاں جی یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ایسے کیا ہوتا ہے، فلاں وقت میں کیا کرتے ہو، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے. توبہ، اب تو عجیب و غریب کیس سامنے آ رہے ہیں. اور پردے کی باتیں یعنی اب اندازہ کریں، پردے کی باتیں بھی مساج صاحبہ جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ براہ راست اپنے داماد سے کر رہی ہوتی ہے. پردے والی باتیں بھی، اللہ معاف کرے، ایسے کیس سامنے آئے کہ جس میں وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ساس ہے. کوئی جو ہے نا کیوں لگتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی باہر کی کوئی مرد ہے جو اس قسم کی وہ آدمی بات کر رہا ہے. لیکن بس عجیب و غریب حالات میں کیا بتاؤں آپ. تو ماؤں کا کھود کر پوچھنا بری بات ہے. اسی سے لڑائیاں پڑتی ہیں، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شوہر کی چیزوں کو خوب سلیقے اور تمیز سے رکھو، رہنے کا کمرہ صاف رکھو، گندا نہ رہے، بستر میلا کچیلا نہ ہو، شکن نکال ڈالو، تکیہ میلا ہو گیا ہو تو غلاف بدل دو، نہ ہو تو سی ڈالو. دیکھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ اپنے دائیں میں دیکھ لیں، ان گھروں میں یہ حالات رہتے ہیں کہ چیزیں بس سلیقہ رکھی ہوئی ہیں، ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب ایک ادھم مچا ہوا ہے. عجیب طبیعت میں نا بے چینی سے آتی ہے نا. اور جب گھر میں یہ بہترین ہو سارے معاملات، اور جو ہے وہ اس میں بہترین طریقے سے سارے معاملات ہو رہے ہوں، اور صفائی کا خیال رکھا گیا ہو، آپ ہر چیز اپنی جو ہے نا وہ جگہ جگہ پر پڑی ہوئی ہو، اور وہیں سے اٹھائی جائے، وہیں رکھی جائے چیز، اور اس کا ذرا خیال رکھتے چلا جائے، تو کیسا زبردست نظام چلتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن زبردست باتیں ہیں حضرت کی ماشاء اللہ. کہ بعض گھروں میں جانا ہوتا ہے عزیزوں کے ہاں یا غیر عزیزوں کے ہاں، ڈرائنگ روم کے اندر ایسا عجیب و غریب حالات پڑے ہوتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھتا ہے اور کھانے کو بھی کچھ دل نہیں کرتا کہ یہ جب چیزیں ان کی ایسی گندی میلی کچیلی اور کوئی ڈسٹ پڑی ہوئی اور سب چیزیں، تو پکایا جن ہاتھوں سے ہوگا تو کیا حال ہوگا، ہے نا. ہوئے ہوئے تکیہ میرا ہم یاد آیا مجھے، پڑھتے تھے ہم تو خامصہ میں تھے ہمارے استاد صاحب، ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ، نام نہیں لیتا میں. وہ بڑے ماشاء اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا بڑا وہ گرفت کرنے والے ماشاء اللہ، ان کی طبیعت کے اندر تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت، تربیت کے انداز میں تنبیہ کرواتے تھے. تو ایک دفعہ وہ آئے تشریف لائے، تو اب طالب علم ہوتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں جو گھروں سے دور آئے ہوئے، دور دور گھروں سے آ کر پڑھ رہے ہیں، لاہور پڑھ رہے ہیں. تو وہ استاد صاحب کی نا آپ نے تو عملی طور پر یہ چیزیں نہیں دیکھی کہ بنین کے مدارس میں، بنات کے مدارس میں نا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اساتذہ کے لیے نا جگہ بنائی جاتی ہیں، اساتذہ کے لیے جگہ بنائی جاتی ہیں، اور اس کو نا نیچے وہ کوئی تکیہ، پیچھے تکیہ رکھا جاتا ہے، نیچے وہ رضائی، سردیاں ہو رضائی، وہ اس طرح کی چیزیں، یا کوئی چٹائی وغیرہ یا کوئی دری وغیرہ بچھائی جاتی ہے جی. تو اب وہ استاد صاحب تشریف لائے تو پیچھے تکیہ رکھا ہوا تھا ٹیک لگانے کے لیے دیوار کے ساتھ. تو وہ اللہ کی شان، ہم نے بھی دیکھا، ہماری نالائکی، ہم بھی ایسے ہی ہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو گھروں سے آتے تھے چلے تھے روزانہ، لیکن دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا تو ایک ہی اندیکھا کر دیا. تو وہ نا بہت زیادہ میلا کچیلا ہوا تھا، تکیے کا غلاف بہت زیادہ میلا کچیلا، اس پر آئل لگا ہوا تھا، یعنی وہ طالب علم لگاتے ہیں نا تیل وغیرہ سر پر، تو وہ تیل کی آمیزش اس غلاف میں صاف چمک رہی تھی ماشاءاللہ، چمک پیدا ہو رہی تھی، یعنی وہ دکھ رہا تھا کہ اس پر تیل لگا کر سر مبارک پر مالش کر کے اور فوراً رکھ دیا گیا ہے اور اسی سے سارا صاف کیا گیا ہے. تو استاد صاحب آئے تو وہ بجائے کمر رکھنے کے فوراً انہوں نے اس تکیے کو پکڑا، سامنے کر دیا اور کہا بھائی یہ کس کا تکیہ ہے. ہم میں سے جو مقیم، ہمارا وہ اس طرح چلتی ہے مقیم غیر مقیم کی، جو غیر مقیم ہوتے ہیں جو لاہور سے آتے ہیں، گھروں سے آتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں غیر مقیم، اور جو مقیم ہوتے ہیں وہ مراد وہ ہوتے ہیں کہ جو مدرسے کے اندر رہتے ہیں. تو جو مقیم بھی تھے وہ بھی چپ، اور حقیقت میں وہ کسی کا نہیں تھا، ہماری کلاس میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، ہم خامسہ میں تھے 5ویں سال میں. تو استاد صاحب نے فرمایا بھائی جس کا یہ ہے نا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، چاہے جس کلاس کا بھی ہے، جس سبق میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ. لو جی ہماری دوڑیں لگ گئی، ہم دوڑیں لگائیں اور پتہ کرتے 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 بھائی اس کمرے میں لسٹ دیکھی باہر کون کون ہوتا ہے، تو وہ پتہ کیا بھائی فلاں 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 ہے. اب ان کے پاس گئے، بھائی یہ آج صفائی اور جو ہے نا آج ماشاءاللہ سیٹنگ کس نے کی ہے استاد صاحب کے بیٹھنے کی، اس کو انعام ملے گا. تو فلاں فلاں کرتے کرتے وہ ایک پولا کا طالب علم نکلا ہے پہلے سال کا، اس کو بڑے ادب احترام سے اس کو لے کر آئے اور لا کر حضرت کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے جی مجرم، یہ مجرم ہے. تو حضرت نے اس کو بٹھایا اور بڑے پیار سے، یہ نہیں کہ مارا کوئی اللہ معاف کرے کچھ یہ کیا، تو حضرت نے بڑے عزت کے ساتھ بےعزتی کرتے تھے، بے عزتی بڑی عزت کے ساتھ کرتے تھے حضرت ماشاءاللہ. فرمانے لگے بیٹا جس تکیے پر میں کمر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تم اس پر سر رکھتے سوتے ہو. اب وہ چپ، اور یہ دیکھو اس پر آپ سر رکھ کے سوتے ہیں، بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے دل گردے کا انعام ملنا چاہیے، آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے. پھر فرمایا کہ جو کھوپڑی کے اوپر ہے نا ظاہر میں ہے، اس کی فکر تم کر لو، جو کھوپڑی کے اندر ہے اللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے. جو کھوپڑی کے اندر ہے اس کی اللہ اس کو درست کر دیں گے، اور جو کھوپڑی کے اوپر ہے اس کو تم صحیح کرنے کی کوشش کر لو. ظاہر ہے ٹوپی کا وہ جو جعلی ٹوپی ہوتی تھی اس کا جو سلا ہوتا تھا وہ کہتے پیچھے ہونا چاہیے، جو جوڑ ہے وہ پیچھے ہونا چاہیے، سامنے نظر نہیں آنا چاہیے، سامنے نظر نہیں آنا چاہیے، اس کا خیال کر کے چلنا. ٹوپی میلی کچیلی نہ ہو اور بال صحیح سنورے میں ہوں، صحیح رکھے ہوئے ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں رکھ رکھاؤ. جب انسان اپنا آپ نہیں سنبھال پاتا، جو اپنے کپڑے ہی سنبھال نہ پائے، اپنا آپ ہی اپنا دوپٹہ، اپنی چادر، اپنا برقع اور اپنی چیزیں ہی سنبھال نہیں پاتا، وہ آگے چل کر اپنے سے جو دور چیزیں ان کا کیسے خیال کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ بڑی اہم باتیں ہیں، صفائی وغیرہ یہ وہ سب چیزیں، اور جو ہے وہ اس کا خیال کرنا تاکہ جو ہے وہ گھر خوش رہے اور بہترین رہے.
اچھا جی، خود اچھا جی، جب خود اس نے کہا اور اس کے کہنے پر تم نے کیا تو اس میں کیا بات رہی؟ یعنی میں خاوند نے کہا جی غلاف بدل دو، تو کہنے سے ہمارے ابا جی کیا کرتے ہیں، جب کہہ کے کام کیا تو کیا کیا؟ مجھے ابا جی کا یاد آیا، جب کہہ کے کام کیا تو کیا کیا؟ کام تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کہے کیا جائے، ہے نا؟ تو جب خود اس نے کہا اور اس کے کہنے پر تم نے کیا تو اس میں کیا بات رہی؟ مطلب تو اسی میں ہے کہ بے کہے سب چیزیں ٹھیک کر دو، اور جو چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوں ان کو حفاظت سے رکھو، کپڑے ہوں تو تہہ کر کے رکھو، یوں ہی مل بوجھ کر کے نہ ڈالو۔ یہ عجیب و غریب آج کل حالات ہیں، کہیں کیوں نہیں سنبھالتی عورتیں، خواتین، بچیاں؟ ادھر ادھر نہ ڈالو، کہیں کرینے سے رکھو، کبھی کسی کام میں ہیلا حوالہ نہ کرو، نہ کبھی جھوٹی باتیں بناؤ کہ اس سے اعتبار جاتا رہتا ہے۔ جی ہاں، جھوٹ بولتے رہنے سے اعتبار جاتا رہتا ہے، پھر سچی بات کو بھی یقین نہیں آتا۔ جی ہاں، اگر غصہ میں کبھی کچھ برا بلا کہے تو تم ضبط کرو اور بالکل جواب نہ دو، چاہے جو کچھ کہے تم چپکی بیٹھی رہو، غصہ اترنے کے بعد دیکھنا کہ خود پشیمان ہوگا اور تم سے کتنا خوش رہے گا، اور پھر کبھی انشاءاللہ تم پر غصہ نہ کرے گا، کبھی تم پر غصہ نہ کرے گا، اور اگر تم بھی بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی۔ جی ہاں، پھر نہ معلوم کہاں تک بات پہنچ، جیسے وہ لطیفہ نا مشہور کہ وہ ایک عورت آئی کہ میرا خاوند بڑا جو ہے وہ لڑتا ہے میرے ساتھ، تو کوئی تعویذ دے دیں، تو پیر صاحب نے تعویذ دیا، تعویذ بنایا اور کہا کہ جب وہ غصہ کرے نا تو تم نے اپنے داڑوں میں کو دبا لینا ہے، اپنی دانتوں کے درمیان میں دبا لینا ہے، اور جتنا وہ زیادہ بولے اتنا تم نے دبا کے رکھنا ہے، اس کو جتنا دباؤ گی اتنا اثر جلدی یہ تعویذ اثر جلدی کرے گا۔ تو اس نے 2 3 4 5 6 دن کیا، اس سے پیر کا یقین تھا، وہ کہتا ہے نا محاورہ ہے، یقین کامل پیر کامل، یقین کامل پیر کامل، یعنی یقین تھا اس کو، اس نے نا خوب دبا کے رکھے جب اپنی دانتوں کے داڑوں میں۔ پھر وہ آئی پیر صاحب کے لیے لڈو لے کر آئی کہ بڑی بڑی مہربانی، بڑا اچھا ہوا، اور وہ واقعتاً بات نہیں بڑی، آہستہ سے ٹھیک ہو گیا، پہلے دن تھوڑا مسئلہ ہوا، پھر دوسرے دن کم ہوا، پھر تیسرے دن کم ہوا، چوتھے دن پھر بالکل نہیں ہوا، پانچویں دن بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو وہ دراصل یہ تھا کہ یہ اصل میں آگے سے جواب دیتی تھی نا، جواب دیتی تھی، وہ ایک بات کرتا یہ 10 باتیں کرتی تھی ماشاءاللہ، باتوں میں تو ماہر ہوتی ہیں، تو فن کا اظہار ماشاءاللہ بہت زیادہ کرتی ہیں خواتین، ان سے تو جی نہیں سکتے ماشاءاللہ، تو وہ 10 سناتی تھی باتیں، تو اس کی وجہ سے بات کہیں سے کہیں بڑھ جاتی تھی، تو جب اس نے بالکل منہ کھولا ہی نہیں اور دبا کے رکھا اپنے دانتوں کو، تو وہ اس نے ایک دن سنایا، دوسرے دن، تیسرے دن، پانچویں دن خود ہی خاموش ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ ہمیں نصیب فرض ہے جی ماشاءاللہ۔ وہ جو چاہے کہے، وہ جو چاہے کہے، وہ جو چاہے کہے جی، تو تم چپ کی بیٹھی رہو، غصہ اترنے کے بعد دیکھنا خود پشیمان ہوگا اور تم سے کتنا خوش رہے گا، اور پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہ کرے گا، اور اگر تم بھی بول اٹھی تو بات بڑھ جائے گی، پھر نہ معلوم کہاں تک پہنچے۔ ذرا ذرا سے شبہ پر تہمت نہ لگاؤ کہ تم فلانی کے ساتھ بہت ہنسا کرتے ہو، وہاں زیادہ چلا جایا کرتے ہو، وہاں بیٹھے کیا کرتے ہو، اس میں اگر مرد بے قصور ہو تو تم ہی سوچو کہ اس کو کتنا برا لگے گا، اور سچ مچ اس کی عادت ہی خراب ہے، یہ خیال کرو کہ تمہارا غصہ کرنے اور بکنے جھکنے سے، کوئی دباؤ ڈال کر زبردستی کرنے سے تمہارا ہی نقصان ہے، اپنی طرف سے دل میلا کرانا ہو تو کرا لو، ہے جی۔ ایسی بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہیں نا، کیونکہ حضرت اصل میں نا معاشرت، حضرت کا زبردست، حضرت کی جو تخصص ہے نا، اسپیشلٹی ہے حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ معاشرت ہے، رہن سہن ہے، اس میں نا حضرت پی ایچ ڈی ہے ماشاءاللہ، ڈبل پی ایچ ڈی ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف طاہر رحمۃ اللہ علیہ۔ محاورتاً عرض کر رہا ہوں، یہ نا کہ کیا واقعی پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہوئی ہے، مثلاً کہتے ہیں ڈبل پی ایچ ڈی مطلب یعنی بہت ماہر ہے اس میں، اپنی طرف سے دل میلا کرانا ہو تو کرا لو، ان باتوں سے کہیں عادت چھوٹتی ہے بلا؟ عادت چھڑانا ہو تو عقل مندی سے رہو، تنہائی میں چپکے سے سمجھاؤ بجھاؤ، اگر سمجھانے اور تنہائی میں غیرت دلانے سے بھی عادت نہ چھوٹے تو خیر صبر کر کے بیٹھی رہو، لوگوں کے سامنے گاتی مت پھرو اور اس کو رسوا نہ کرو، نہ گرم ہو کر اس کو زیر کرنا چاہو کہ اس میں زیادہ ضد ہو جاتی ہے اور غصے میں آ کر
زیادہ کرنے لگتا ہے. اگر تم غصہ کرو گی اور لوگوں کے سامنے بک جھک کر رسوا کرو گی تو جتنا تم سے بولتا تھا اتنا بھی نہ بولے گا. ہاں جی. پھر اس وقت روتی پھرو گی. اور یہ خوب یاد رکھو کہ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے. دباؤ یہ چاہے آپ نہ مانیں ٹھیک ہے, آپ کو اختیار ہے. یہ خوب یاد رکھو کہ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے. دباؤ اور زبردستی سے ہرگز زیر نہیں ہو سکتے. ان کے زیر کرنے کی بہت آسان ترکیب خوشامد اور تابع داری ہے. چلیں خوشامد نہ مانیں, تابع داری تو ہے, یہ تو ہے. ہاں جی, تو تابع داری ہے. ان پر غصہ کر کے دباؤ ڈالنا بڑی غلطی اور نادانی ہے. اگرچہ اس کا انجام ابھی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب فساد کی جڑ پڑ گئی تو کبھی نہ کبھی ضرور اس کا خراب نتیجہ پیدا ہوگا. لکھنؤ میں ایک بی بی کے میاں بڑے بد چلن ہیں. دن رات باہری بازار عورت کے پاس رہا کرتے ہیں, گھر میں بالکل نہیں آتے. ترا یہ کہ وہ بازاری فرمائشیں کرتی ہے کہ آج پلاؤ پکے, آج فلانی چیز پکے, اور وہ بیچاری دم نہیں مارتی. جو کچھ میاں کہلا بھیجتے ہیں روز مرہ برابر پکا کر کھانا باہر بھیج دیتی ہے, اور کبھی کچھ سانس نہیں لیتی ہے. دیکھو ساری خلقت اس بی بی کو کیسی واہ واہ کرتی ہے. ہوگی مشہور خاتون کی ہوگی, تو ساری خلقت واقعتاً ایسی خاتون کو واہ واہ کرتی ہے. اور خدا کے یہاں جو اس کا رتبہ ملے گا وہ الگ رہا. اور جس دن میاں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بدچلنی چھوڑ دی, اس دن سے بس بی بی کے غلام ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ سب کو عمل کی توفیق دے. اور واقعتاً بڑی نصیحت آمیز باتیں ہیں, عمل کے قابل ہیں. اللہ عمل دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.